اس پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آج جو ہماری سینٹ میں آدھے لوگ بیٹھے ہیں وہ پیسے دے کر سینٹ میں آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر پر ہم سیاست کرتے ہیں. آج اس ملک میں نااہل آدمی کو، کرپٹ آدمی کو تحفظ دیا جاتا ہے. کیا آپ نااہل اور کرپٹ لوگوں کو اسمبلیوں اور سینٹ میں بٹھا کر ملک کی ترقی کر لیں گے؟ آج کون سی حکومت چل رہی ہے؟ مجھے ایک حکومت کا نام بتا دیں جو عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے. آج مجھے لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اتنے مسائل ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو آج پاکستان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے 2.60 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. اگر آپ ان کو آج اسکول میں واپس نہیں لائیں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، کل یہ سب سے بڑا بوجھ ہمارے ملک پر ہوگا. کسی ایک صوبے نے بھی آج ان بچوں کی بات کی ہے؟ ہر صوبے نے بجٹ دیا ہے، وفاق نے بجٹ دیا ہے، روز نئی نئی اسکیموں کی بات کرتے ہیں. کسی نے 2.60 کروڑ بچوں کی بات کی ہے؟ یہ اس ملک کی 10% آبادی سے زیادہ ہے. اس ملک کے بچوں کا بڑا حصہ ہے. کسی کو پرواہ نہیں ہے. آپ کے اپنے صوبے میں جو حکومتیں رہی ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو وسائل آئے ہیں کیا وہ عوام کے لیے خرچ ہوئے ہیں؟ کیا کرپشن میں کمی آئی ہے؟ کیا آج اس ملک کے عوام پہلے سے زیادہ خوشحال ہیں؟ اس صوبے کے عوام زیادہ بہتر حالت میں ہیں؟ یہ بنیادی باتیں ہیں. آپ سابقہ فاٹا کی بات کر لیں. ہم نے ان سے ایک وعدہ کیا، ہم نے ترمیم کی، ہم نے وعدہ کیا کہ آپ کو وسائل مہیا کیے جائیں گے، آپ کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر حقوق دیے جائیں گے، ان کے برابر آپ کو کیا جائے گا. سڑکیں بنیں گی، کالج بنیں گے، یونیورسٹیاں بنیں گی، اسپتال بنیں گے. آج ہم ان کو عزت بھی دینے سے قاصر ہیں. آج ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. آج ہم ان کی بات سننے سے انکار کرتے ہیں. کیا ان کا حق نہیں تھا؟ 6 سال گزر گئے. یہ پی ٹی آئی، یہ مسلم لیگ نون یا یہ پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے. سب نے 2018 کی آئینی ترمیم میں وعدہ ہوا تھا کہ این ایف سی کے ایوارڈ کا 3% حصہ جو ہے، 3% حصہ وہ سابقہ فاٹا کے لیے خرچ کیا جائے گا. آپ یقین کریں اس کا 10واں حصہ بھی خرچ نہیں ہوا. حکومتیں سب کی نہیں ہیں، تو پھر اب یہ توقع رکھیں کہ وہ بات بھی نہ کر سکیں، ہم ان کو بات کرنے کی اجازت بھی نہ دیں. یہ بڑی مشکل باتیں ہیں. آج ہمیں وہ سوچ چاہیے جو اس ملک میں اتفاق پیدا کر سکے. یہ ملک نفاق سے نہیں چلے گا. آج حکمرانوں اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے بڑھتا جا رہا ہے. حکمران عوام کی آواز سننے کو تیار نہیں ہے. آج جو اس ملک کے صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، یہ آج ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے اندر جو یہ خلیج ہے، جو یہ نفاق ہے، اس کو دور کریں، ورنہ آپ آگے نہیں چل سکیں گے. جن کرسیوں پر آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کی نہیں ہے. ان کرسیوں میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہ ملک کو بھی دے سکیں گے، نہ عوام کو بھی دے سکیں گے. آج آپ کو سوچ چاہیے، آپ کو صلاحیت چاہیے، آپ کو قابلیت چاہیے جو اس ملک کے مسائل حل کر سکے. وہ نظر نہیں آتی. میری ساری زندگی 35 سال اس سیاست میں ہو گئے. میں جماعتوں کو بھی جانتا ہوں، افراد کو بھی جانتا ہوں. ہم ایک بہتر سوچ کے ساتھ ہیں. میں نے 35 سال ایک جماعت میں گزارے ہیں. میری کوئی اختلاف، کوئی ناراضگی اس جماعت سے نہیں ہے. جو کچھ اس جماعت نے کیا نہیں کیا، میں اس میں حصے دار ہوں. اچھا کیا، برا کیا، ہم سب کی ذمہ داری تھی.
نیک نیتی سے کام کیا، انسان نے غلطی میں بھی ہوگی، لیکن ملک جماعت اس وقت چلتی ہے جب اس ملک کا نظام چلے گا۔ اس ملک کا نظام آئین کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ آج کے وقت کی بنیادی پیغام ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آج اس ملک کو آگے بڑھانے کا صرف ایک راستہ ہے کہ ملک اور نظام کو آئین کے مطابق کریں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ، یہاں جماعتیں اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے۔ میں نے کہا یار ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں چھوڑ کے آئیں گے۔ آج اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کہیں، فوج کہیں، اس ملک کا حصہ ہے۔ مجھے کسی کے نیت میں شبہ نہیں ہے۔ فوج ایک ادارہ ہے، اس سے کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن ملک میں ایک آئین بھی ہے۔ جب فوج اسٹیبلشمنٹ آئین کے مطابق ہوگی ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آئین کو ایک طرف کر دیں اور ہم ملک چلانا شروع کر دیں۔ یہ باتیں ممکن نہیں ہیں، یہ باتیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی۔ ہم سب کی عزت، ہم سب کا وقار، ہم سب کی ترقی صرف آئین کے راستے پر ہے۔ اس سے آپ ہٹیں گے آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ تاریخ کا سبق ہے، ہماری اپنی تاریخ 77 سال کا سبق آپ کے سامنے ہے۔ تو آج عوام پاکستان کا صرف ایک مقصد ہے کہ ملک کی عوام کی بات ہو، ملک کی ترقی کی بات ہو، ملک کے اندر آئین کی بات ہو، کیونکہ آئین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس راستے سے ہٹیں گے یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا۔ آج 12 اکتوبر ہے۔ آج سے 25 سال پہلے اس ملک میں جمہوری حکومت کو ہٹایا گیا تھا، طیارہ سازش کیس بنا تھا۔ میں خود اس کیس کے اندر ملوث تھا۔ کیا اس کیس کی کوئی حقیقت تھی؟ 25 سال آج پورے ہو گئے۔ کیا اس کے بعد جو حکومت آئی، جو امریت آئی، اس نے ملک کو کچھ دیا؟ یہ جو ہم نے بیج اس وقت بوئے تھے ہم آج تک کاٹ رہے ہیں۔ جو کچھ افغانستان میں ہوا، جو قبائلی علاقے میں ہوا، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ آج ہم جو غلطی ہم نے وہاں پر کی تھی ہم آج بھی ان کو کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے ہزاروں شہید پاکستانی شہید ہوئے، افواج مسلح افواج کے جوان شہید ہوئے، سویلین شہید ہوئے، ہم نے ضرب عضب کیا اور ہم نے وقتی طور پر وہ چھٹکارا حاصل کیا۔ آج وہ خرابیاں پھر یہاں پر موجود ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آئین سے انحراف ہے۔ جب ہم آئین کے راستے پر نہیں چلیں گے تو پھر ملک آگے نہیں چلتا۔ ہم نے وہ عملیت کے دور بھی دیکھے، ہم ہر دفعہ ایک نیا ماڈل لے کر آ جاتے ہیں، کبھی ہائیبرڈ ہوتا ہے، کبھی ہائیبرڈ پلس ہوتا ہے۔ مجھے عوام پاکستان کو ہر ماڈل قبول ہے اگر وہ آئین کے دائرے کے اندر ہو۔ آپ آئین سے باہر جائیں گے نقصان ملک کا ہوگا۔ یہ وہ بنیادی باتیں، یہ وہ پیغام ہے جو یہ جماعت لے کر آج میدان میں آئی ہے۔ ہم اقتدار برائے اقتدار کی بات نہیں کر سکتے، ہم کرسیوں کے بندر بانٹ کی بات نہیں کرتے۔ آج آپ کے سامنے آئینی ترامیم کی بات ہو رہی ہے۔ کیا اس ملک کے عوام نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم کریں؟ آپ 2 مہینے پہلے بھی حکومت میں تھے، اس وقت آئینی ترامیم آپ کو یاد نہیں آئی؟ پہلے بھی ایک حکومت تھی، اس کو آئینی ترامیم یاد نہیں آئی، اس سے پہلے ایک حکومت تھی، آئینی ترامیم یاد نہیں آئی۔ آج کون سی مجبوری ہے کہ ہم آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ 21ویں صدی میں یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور آپ پاکستان کے عوام کو وہ ترمیم دکھانا نہیں چاہتے؟ آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین ایک معاہدہ ہوتا ہے عوام اور حکومت کے درمیان، جس کے مطابق یہ ملک چلے گا، یہ آپ کے حقوق ہوں گے، یہ نظام ہوگا۔ آج
اس ملک میں جو حکمران ہیں اس آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کو ترمیم دکھانا نہیں چاہتے۔ ترمیم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں، جو چوری شدہ کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ تو کس طرح ملک چلے گا؟ یہ میں ذرا سمجھا دیں۔ اس ملک کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر سمجھائیں کہ میں ملک کیسے چلاؤں گا۔ کیا میں دارالحکومت بند کر کے ملک چلاؤں گا؟ کنٹینر کھڑے کر کے ملک چلاؤں گا؟ سڑکیں کاٹ کے ملک چلاؤں گا؟ میں رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کر کے ملک چلاؤں گا؟ یہ بدنصیبی کی بات ہے یا نہیں ہے کہ آج سے 2 ہفتے پہلے اس ملک کی قومی اسمبلی بھی، سینٹ بھی، کابینہ بھی سارا دن ساری رات بیٹھے رہے کہ ہم آج آئینی ترمیم کر کے اٹھیں گے۔ وہ آئینی ترمیم جو ان میں سے کسی نے نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ اس سے بڑی بدنصیبی کسی ملک کی کیا ہوگی؟ 24 کروڑ کا ملک ہے، اس کے نام نہاد نمائندے آئینی ترمیم کرنے میں تلے ہوئے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے۔ یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعائیں دیں کہ کم از کم اس آئینی ترمیم کو تو روکا انہوں نے۔ اگر وہ اس دن تو کون سی جمہوریت رہ جائے؟ کہاں ہیں جمہوری قدریں؟ کہاں ہیں اخلاقی قدریں؟ کہاں ہیں پارلیمانی قدریں؟ کہاں گیا ملک کا نظام؟ آپ نے سب کچھ اس ملک میں اقتدار کو قربان کر دیا۔ اقتدار سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے ہیں، اس سے بعد بھی بہت سے لوگ آتے رہیں گے، لیکن انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا؟ سیاست ملک سے لینے کا کام نہیں ہوتا، سیاست ملک کو دینے کا کام ہوتا ہے۔ آج پاکستان عوام یہ بات کرتی ہے۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ملک کو کچھ دے سکے، ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو سیاست اور ملک سے کچھ لے کر اپنے حالات کو بہتر کر لیں لیکن ملک کے حالات خراب ہوتے جائیں۔ یہ مقصد ہے جماعت کا۔ آج میں مسائل کی بات کروں تو مسائل کا ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ حضرات ان کو جانتے ہیں، ان کو محسوس کرتے ہیں۔ ہر پاکستانی آج تکلیف میں ہے۔ کیا اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ 5 حکومتیں ملک کے اندر ہیں، کوئی حکومت ایک پالیسی دکھا دے، ایک قانون دکھا دے جو اس نے عوام کی فلاح کے لیے کیا ہو۔ اس سے پچھلی حکومتیں تھیں، مجھے ان میں سے کوئی ایک پالیسی دکھا دے کہ آپ نے کوئی ملک کے لیے کوئی بات کی ہو، کوئی قانون بنایا ہو۔ یہ اس طرح تو نظام کبھی نہیں چل پائے گا، اس طرح تو ملک کبھی بہتر نہیں ہوگا۔ ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں، نوجوان تو آج ملک سے مایوس ہوتا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے سوچا اس بارے میں کہ اس کی کیا مشکلات ہیں؟ نوجوان کی مشکل عزت کی ہے، اظہار رائے کے حق کی ہے، روزگار کے مواقع کی ہے، تعلیم کی ہے، کاروبار کے مواقع کی ہے۔ یہ دنیا کا ہر نوجوان چاہتا ہے، یہی پاکستان کا نوجوان بھی چاہتا ہے۔ کیا حکومت نے کوئی پالیسی بنائی ہے اس کو یہ حق مہیا کرنے کے لیے؟ آپ نے تو 2 کروڑ 60 لاکھ بچوں سے لاپرواہی جو بڑھتی ہے، جو کل نوجوان ہوں گے، جو ان پڑھ ہوں گے، جو اسکولوں میں نہیں گئے ہوں گے، ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں سوچنا پڑیں گی۔ آج وہ جو پرانی حکومتیں تھیں جو آتی تھیں، وقت گزارتی تھیں، چلی جاتی تھیں، اگلی حکومت آ جاتی تھی، یہ وہ زمانہ گزر گیا۔ اب آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ آج آپ پوری دنیا سے قرضے مانگ کے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ ترقی تو بہت دور کی بات رہ گئی ہے۔ آج 24 کروڑ لوگوں کا ملک صرف لوگوں سے مانگنے پر، دوسرے ممالک سے پیسے مانگنے پر لگا ہوا ہے۔ اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ کیسے حالات کو بہتر کریں گے؟ کسی کے پاس راستہ نہیں ہے۔ اور ملک کے اندر انتشار روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، سیاسی عدم استحکام روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ چند بنیادی باتیں ہیں۔ اگر ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا، معیشت نہیں ہوگی، نوجوان کو اس کا حق نہیں ملے گا، حکومت کے پاس وسائل نہیں ہوں گے۔ یہ باتیں آج آپ کو سمجھنی پڑیں گی۔ کیا ہمارے حکمرانوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی؟
یہ بنیادی چیزیں تھیں. آج جب ہم عوام پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم نے منشور نہیں بنایا، ہم نے ایک ویژن، ایک اپنی سوچ کی دستاویز دی ہے کہ ہم ملک کو کہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں. اس میں لمبی چوڑی کہانیاں نہیں لکھی ہوئی. آپ تمام جماعتوں کو دیکھ لیں، سب کا منشور ایک جیسا ہے، لیکن ہم نے منشور بنایا کہ یہ اقدامات ہم کریں گے، یہ بنیادی مسائل ہیں جن کو ہم نے درست کرنا ہے، اور یہ اقدامات ہم کریں گے. تو یہ سوچ لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں گے، سنیں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا، پشاور، خاص طور پشاور کا شہر، میرے خیال میں سب سے زیادہ سیاسی بصیرت یہ لوگ رکھتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ پچھلے 70 سال دیکھ لیں، پچھلے 50 سال دیکھ لیں، 30 سال دیکھ لیں، 10 سال دیکھ لیں. میں شہر کے اندر اس دن موجود تھا جب خان عبدالغفار خان صاحب پہلی دفعہ واپس پاکستان آئے تھے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے. یہاں پر جب نیب کی حکومتیں ہوتی تھیں، جب مسلم لیگ کی حکومت ہوتی تھی، جب MMA کی حکومتیں بنی، مسلم لیگ کی حکومتیں اس کے بعد بنی، پیپلز پارٹی کی حکومتیں بنی، PTI کی حکومتیں یہاں پر آئی ہیں. آپ نے سب کو موقع دیا ہے، لیکن کیا وہ ملک کے مسائل حل کر سکی ہیں؟ اگر نہیں کر سکی تو اس کی آپ کو ایک ہی وجہ ملے گی، وہ آئین سے انحراف ہے. آئین سے انحراف اور اقتدار کی کرسی سے محبت، یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک، آپ کا صوبہ ترقی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات، یہ آج کی جو تقریب